عاد، سمود، فرعون، ان کے بارے میں مختلف تفسیری روایات ہیں، مختلف تاریخی روایات ہیں، اور تفسیری اور تاریخی روایات میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتی ہوں تو انہیں لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ایسی روایات ہیں جو قرآن حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں بلکہ قرآن حدیث کے موقف کی تائید کرتی ہیں تو ان کو مفسرین نے لیا ہے اپنی تفسیروں میں۔ عاد کے جہاں حالات لکھے ہیں وہاں ایک واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں تفصیل نہیں کروں گا، لیکن اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ مجھے روح نکالتے وقت ایک دفعہ بڑا تعجب اور افسوس ہوا۔ پوچھا وہ کون سا وقت تھا؟ تو کہا اے اللہ ایک بڑی کشتی سمندر میں چل رہی تھی اور طوفان آیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ ڈوب گئے۔ ایک ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ ایک تختے پر تیر رہا تھا۔ اس تختے پر تیرتے ہوئے جب یہ مطلب سمندر کے تھپیڑوں کی نظر تھا تو اس وقت آپ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی ماں کی جان نکال لو۔ تو مجھے بڑا ترس آیا، یہ ایک بچہ جس کے گزارا صرف ماں کے دودھ پر ہے، یہ صرف رزق کی روزی کا مسئلہ نہیں تھا، اس کی حفاظت، اس کی دوسری ضروریات، اور جبکہ ایسے حال میں ہے کہ اس وقت توجہ کا اور ضرورت کا سب سے زیادہ محتاج ہے، تو اس وقت آپ کا حکم ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ لیکن مجھے اس وقت جان نکالتے ہوئے بڑا افسوس ہوا، جان نکالی جا رہی ہے اس کا نہیں بلکہ وہ جو بچ رہا ہے اس کا، کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو بعض مفسرین نے آگے یہ لکھا کہ یہ تختہ چلتا چلتا ایک کنارے پر چلا گیا جہاں کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ان دھوبیوں نے دیکھا تو بچہ خوبصورت اس کو لے لیا اور لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو سردار کی اولاد نہیں تھی، سردار نے اس کو کہا یہ مجھے دے دو، سردار نے کہا مجھے دے دو۔ سردار نے اپنے ساتھ پالا پوسا، اور جب وہ لڑکا ذرا ہوشیار ہو گیا تو اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو کھیلنے کے دوران بادشاہ کی سواری آئی، اور بادشاہ کی سواری جب آتی ہے ہٹو بچو ہٹو بچو، لڑکے ادھر ادھر ہو گئے، یہ کھڑا رہ گیا بیچ میں، یہ بیچ میں کھڑا رہ گیا۔ ایک سپاہی نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب رستے میں چل رہا تھا گھر کو جاتے ہوئے تو ایک پڑیا کہیں نظر آئی زمین پر، اس پڑیا کو اٹھایا تو دیکھا یہ تو سرمے جیسی کوئی چیز ہے، پر پتہ نہیں سرما ہے یا کیا ہے، تو اس نے کہا یہ لڑکا ساتھ ہے اسی پر آزما دوں، تو وہ سرما اس کی آنکھوں میں لگا دیا۔ سرما جو اس کی آنکھوں میں لگایا تو وہ لڑکا ہوشیار تو ہو گیا تھا، اس نے دیکھا کہ مجھے زمین کے اندر سونے چاندی نظر آ رہے ہیں، تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ یہ سپاہی سمجھا کہ اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، وہ چھوڑ کر بھاگا، اور یہ لڑکا پھر اپنے سردار جس کے پاس تھا وہاں پہنچ گیا۔ لکھا ہے آگے کہ وہ سردار کو اس نے ایک دفعہ بتا دیا کہ یہ اس طرح ہے معاملہ۔ سردار نے کہا اچھا میں اپنے ساتھ لوگوں کو لیتا ہوں، سواریوں کو لیتا ہوں، تم ہمیں بتاتے جاؤ کہاں کہاں خزانہ ہے، ہم نکالتے جائیں گے اور ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بڑی دولت اس کے پاس آ گئی، اور وہ اس دولت کے سہارے پر آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس نے بادشاہت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب یہ بادشاہ ہو گیا، اس نے سوچا کہ کوئی ایسی جگہ بناؤں جہاں، مفسرین نے لکھا ہے جنت کا ذکر نہیں کیا، ہم لوگ تو کہتے ہیں جنت شداد، کہا نہیں جنت کا ذکر نہیں کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، اور
جیسے ہم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح کی ایک چیز بنائی، اور جب بن گئی تو اس نے سوچا کہ اب تو تیار ہو گئی ہوگی، اب میں چلوں اور جا کر دیکھوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی جی آپ کے حکم پر فلاں چیز تیار ہو رہی تھی، اب وہ تیار ہو گئی، یہ افتتاح کیجئے. یہ گیا، یہ جا کر ابھی باغ کے اندر اس شہر یا علاقہ جو بھی بنایا تھا اس کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، تو ابھی گھوڑے کی سواری سے اتر رہا تھا تو ملک الموت کہتے ہیں ایک یہ دوسرا آدمی تھا جس کے اوپر مجھے بڑا رحم آیا کہ اس نے اتنی محنت سے چیزیں بنوائی اور اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی. لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے کہا کہ جس بچے کے اوپر تجھے رحم آ رہا تھا یہ وہی بچہ تھا جو بڑا ہو کر کے یہاں تک پہنچا اور اس نے اپنی ایک اس طرح کی چیز بنا لی. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے اس باغ کو چھپا لیا ہے. ہاں، بعضوں نے لکھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کی کھنڈرات ابھی تک نظر آتے ہیں، عاد کے کھنڈر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ نے اس باغ کو چھپا لیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی ایک آدمی راستہ گم ہو گیا تو اس کے اندر پہنچ گیا، اور اس کے بعد جب وہ وہاں دیکھ کر باہر نکلا اور پھر راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا اور اس نے آ کر قصہ سنایا، تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ لوگ روانہ کیے مگر وہ باغ نہیں ملا. تو لکھا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے غیب میں چھپا لیا. اللہ کی حکمت اللہ جانے. عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی بڑا وہ بچپن سے یوں مال، یوں سونا، یوں چاندی، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم اچانک اللہ پاک اس کو پکڑ دیتے. جیسے پریشانیاں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ تک متوجہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ایسے ہی راحتیں اور خوشیاں بھی اللہ کی آزمائش ہیں، اور اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے میری طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور دونوں صورتوں میں اگر متوجہ نہ ہو رہا ہو تو اللہ پکڑ لیتے ہیں، اور اس وقت تک کی میعاد، اس وقت تک کی مدت، اس وقت تک کا عرصہ اللہ کہتے ہیں یہ استدراج ہے. استدراج مانے اردو میں ڈھیل ہے، ڈھیل. جب کسی کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے روزی کا مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہو، توبہ کرو، توبہ. اور اپنی زندگی میں دیکھو کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے حکم کو توڑنے کے مترادف ہے. صبح شام بس اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں، خیال بھی نہیں ہو رہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، خیال بھی نہیں ہو رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر رہا ہوں، خیال ہی نہیں ہوتا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک نہیں ہوں، تم کو پتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ جب میں نے عرض کیا ان کو بتایا کہ بھئی دیکھو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤ کہ گناہ کہاں پر ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب جو ان کو میرے پاس لے کر آئے تھے، ان سے وہ میرے پاس جیسے مجلس میں آتے ہیں ایسے آ گئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ جن کو لے کر کے آئے تھے ان کا اب کیا حال ہے؟ کہ ہو ان کا کاروبار تو زبردست چل گیا، ان کا کاروبار تو انہوں نے لفظ کہا عروج پر ہے. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب دھیان کرنا اور ان کو یاد سے یہ سمجھا دینا کہ اگر تو تم واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہو تب تو سمجھو یہ اللہ نے تم پر مہربانی کر دی، یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر. اور اگر تم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہو اور تم پر دنیا پھیل گئی ہے اور تم کو دنیا خوب مل گئی ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ تم کو اس میں مبتلا کر کے اپنی طرف سے غافل کر کے پھر ایک دم سے تمہاری رسی کھینچ لیں. میں اور آپ سب جو یہاں ہیں، ہم دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کتنے ہیں، ہم کس کس مرحلے پہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اچھا نافرمانی کر رہے ہیں اس کے باوجود ہماری نعمتیں بڑھ رہی ہیں، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی.
ایک اور فارمولہ ہے، پتہ چلے کہ ڈھیل ہے کہ نہیں ہے نا مشکل مسئلہ نا، پتہ نہیں چلتا ڈھیل ہے یا کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تھا، بیمار تھے، ڈاکٹروں نے لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے منع کر رکھا تھا، تو دو علماء بڑے اس زمانے کے، غالباً مولانا منظور نعمانی اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ دو احباب کا خیال آ رہا ہے، ملنے کے لیے پہنچے، عیادت کے لیے دروازہ کھولا نہ، پہلے تو باہر اس نے بتایا جو خادم تھا کہ ملنے سے منع کیا ہے، لیکن میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور کھول کے بند کر دیا، کہا کہ حضرت سو رہے ہیں، حضرت سو رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضرت کی خیریت معلوم ہو گئی، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ خیریت معلوم ہو گئی، ہم چلتے ہیں، بس حضرت کو ہمارا سلام عرض کر دیتے، یہ واپس ہو گئے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ دروازہ کھلا مگر کوئی آیا نہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی، دروازہ بند بھی ہو گیا، تو انہوں نے خادم کو آواز دی، خادم سے کہا بھائی کون آیا تھا؟ کہا حضرت تو فلانا فلانے حضرات آئے تھے۔ اوہو چلے گئے؟ کہاں؟ دوڑو دوڑو بلاؤ ان کو، واپس بلاؤ۔ خادم دوڑ کر گیا، ان کو واپس بلا کر لے کر آیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بھائی مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، تشریف رکھیے، بیٹھ گئے۔ کہا اکیلے ایک آدمی نے، کمزور ناتواں، جس کے آپ معلوم ہے نا بالکل پتلے دبلے تھے، ہاں یعنی ایک بڑا پہلان تگڑا آدمی سے ہاتھ پکڑا، بھائی میری بات سن لے، جیسے تبلیغ والے بھائی میری بات سن، تو یوں کیا تو بیچارے گر گئے، اتنے کمزور گر گئے۔ خیر اٹھے، یہ کہنے کا خبردار جو آئندہ تم نے میرا ہاتھ پکڑا، تو وہ اٹھے اور اٹھ کر کے اس کا پاؤں پکڑ لیا، کہا پاؤں پکڑنے سے تو منع نہیں کیا تھا نا، میری بات تو سن لے۔ اس طرح کام کرنے والا، زبان میں لکنت، اللہ کی شان، دعوت دینا بیان کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن زبان میں لکنت تھی پھر بھی کر۔ تو کہا کہ میں ایک بہت نحیف کمزور آدمی، میں نے اس کام کو شروع کیا دوبارہ امت میں کہ اجتماعی شکل میں شروع ہو جائے، ورنہ انفرادی طور پر تو لوگ کرتے ہی تھے، اجتماعی طور پر شروع ہو جائے، اس کی شکل بن جائے۔ اب کام بہت پھیل گیا، تو میرے ذہن میں اب یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں، یہ جو آج بڑے بڑے فتنے ہیں، جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں اور چیلنج دیتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مسائل جو بالکل ثابت شدہ ہیں، جن پر اکابرین نے مہر لگا رکھی ہے، قرآن حدیث کی مہر لگا رکھی ہے، ان کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنی الٹی سیدھی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ جو جوہلا سامنے ہیں وہ عقل کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں۔ ارے سب سے بڑا عقل پرست تو کون تھا؟ شیطان سب سے بڑا عقل پرست تھا۔ جب اس کو اللہ نے کہا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا عقل لڑائی، اس نے کہا کیسے سجدہ کرتا، یہ تو نیچے جانے والی چیز ہے مٹی، اور آگ اوپر جانے والی تھی، تو مٹی سے تو آگ بہتر ہے، تو بہتر ادنا کو چھوٹے کو سجدہ کیسے کرے؟ دیکھو عقل لڑائی ہے، لہذا خود بھی گمراہ ہوا اور قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے کا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ خیر دوبارہ بات پر آتا ہوں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علماء کو دونوں کو کہ حضرت مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ اکیلے آدمی نے کام شروع کیا، کام اتنا پھیل گیا، تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مولانا ڈھیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے؟ مطلب ہو سکتا ہے تم میری وجہ سے کہہ رہے ہو کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو ان کو کیسے کہیں کہ یہ ڈھیل ہے؟ تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کیا پیش کیا ہے، یہ سب ہمارے لیے جو فارمولا کرتے وہ یہ ہے۔ فرمایا مولانا جس آدمی کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ کہیں ڈھیل تو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو لمبے چوڑے ہو کر جو دعوے کرتے ہیں اور امت کی اجماعی مسائل سے الٹ بیان کرتے ہیں، ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ پتہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی زور پر تو چیلنج کرتے ہیں، اسی زور پہ تو لائک ڈس لائک فالوورز بن کر کے فخر کرتے ہیں۔ اس لیے دوستوں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر اللہ کی نعمت آ رہی ہے تو فوراً ڈرنا چاہیے، اللہ میرے اعمال میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا،
تہجد نہیں پڑھ رہا تھا نہیں پڑھ رہا ہوں، روزے نہیں رکھ رہا تھا نفلی نہیں رکھ رہا ہوں، تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ دنیا آ رہی ہے، اے اللہ یہ کہیں ڈیل تو نہیں ہے. تو آدمی کدھر ہوگا؟ متوجہ ہوگا کہ اللہ مجھے اتنا دے رہا ہے تو اب میرا بھی فرض ہے کہ میں بھی اپنا کام زیادہ کروں، میں بھی اللہ کے شکریہ کے اندر اپنی نفلوں کو زیادہ کروں، اپنی تلاوت کو زیادہ کروں، اپنے نفلی روزوں کو زیادہ کروں، اپنے اعمال کو زیادہ کروں. تو آج کی بات بس اتنی ہے. اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑائیے. اگر نعمتیں کم ہو رہی ہیں صبر کیجئے، اللہ کا شکر کیجئے کہ اس سے کم نہ ہوئی، اور صبر کر کے اللہ سے مانگیے کہ اللہ پاک اس آزمائش کو ہٹا دے. اور اگر اللہ نے اچھا رکھا ہے، ہاں بہت سے لوگ ابھی بھی بہت اچھے ہیں، ان کو ان قسم کے حالات نے اتنا ہی فرق ڈال دیا کہ پہلے 100% منافع ہوتا تھا، اب 98% ہو رہا ہے، اب 95% ہو رہا ہے. لہٰذا زندگی مزے میں گزر رہی ہے. تو اس کو وہ سوچ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی نعمت تو بڑھ رہی ہے لیکن اللہ کی اطاعت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، تو کہیں ہم ڈھیل میں تو نہیں پڑ گئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا